نواب کریم خان روہیلا کے پنڈاروں نے ریاست گوالیار کے سرحدی علاقے کو بڑی بے رحمی سے لوٹا، گاؤں کے گاؤں اجاڑ دیے۔ لوٹ مار کا یہ سلسلہ 3 دن سے جاری تھا۔ ہر وہ گھر جہاں سے مزاحمت ہوئی ویران ہو گیا، ہر وہ شخص جس نے مہاراجہ سندھیا کے نام کی دہائی دی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ گوالیار مرہٹا مہاراجہ دولت راؤ سندھیا کی ریاست تھی۔ کریم خان کی سرحدی تاخت کا اصل مقصد مہاراجہ سے انتقام لینا اور اسے ایک ایسا سبق دینا تھا جسے وہ ہمیشہ یاد رکھے۔ دولت راؤ سندھیا کا جرم یہ تھا کہ اس نے کمپنی سرکار کے ساتھ مل کر پنڈاروں کو ختم کرنے، ان کا زور توڑنے اور انہیں نیست و نابود کر دینے کی سازش کی تھی۔ اب ضروری تھا کہ اس کے علاقے میں تھوڑی سی کاٹ چھانٹ کر دی جائے۔ پنڈارے اصل میں مرہٹوں کے بازوئے شمشیر زن بھی تھے اور ان کے لوٹنے والے ہاتھ بھی۔ وہ شروع ہی سے ان کے لیے فوجی خدمات انجام دیتے رہے، جنگوں میں ہمیشہ ہراول دستے کے طور پر نمودار ہوتے اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل جاتے۔ مغلوں اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے ہر جنگ میں بہادری کے حیرت انگیز جوہر دکھائے اور انہی کے طفیل مرہٹے ہندوستان میں ایک بڑی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ مگر اب دولت راؤ سندھیا کی سیاسی مصلحت پنڈاروں کی بیخ کنی چاہتی تھی اور کریم خان کے پنڈاروں نے اس کا یہ چیلنج قبول کر لیا تھا۔ وہ 2 روز تک ریاست گوالیار کی سرحدی بستیاں لوٹتے رہے۔ مرہٹوں کا کوئی فوجی دستہ مزاحمت کے لیے سامنے نہیں آیا، البتہ جن لوگوں نے فردن مقابلے کی کوشش کی ان کے گھروں کو آگ کے شعلے چاٹ گئے۔ دھوئیں کے مرغولوں میں ان کے ارمانوں کی چتا جلتی رہی۔ مگر تیسرے دن اچانک بہت دور گرد و غبار کے بادل نمودار ہوئے اور اڑتی ہوئی دھول میں زری کے پٹکوں سے آراستہ پرچم حرکت کرتے نظر آئے۔ ان پرچموں کے پیچھے مرہٹا سواروں کی کئی ٹکڑیاں اپنے مخصوص انداز میں حلقہ در حلقہ آگے بڑھ رہی تھی۔ کریم خان بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا ایک بلند ٹیلے پر پہنچا اور مرہٹا سواروں کو بستی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ زرتار جھنڈوں نے اسے حیران کر دیا، کیونکہ زری پٹی کے علم مہاراجہ سندھیا یا اس کے خاص سرداروں کی علامت سمجھے جاتے تھے، اور جس طرف یہ جھنڈے حرکت کرتے موت ان کے ساتھ چلتی تھی۔ پنڈاروں کی سرحدی طاقت کے مقابلے میں دربار گوالیار نے زری کے پرچموں کو حرکت دے کر اعلان کیا تھا کہ مقابلہ کسی معمولی حریف سے نہیں، اور کریم خان روہیلا کوئی معمولی حریف تھا بھی نہیں۔ مہاراجہ سندھیا نے اس کی سرکوبی کے لیے اپنے کسی خاص سردار کو پورے شاہی دبدبہ کے ساتھ روانہ کیا تھا، لیکن مرہٹوں سے باقاعدہ جنگ کریم خان کے منصوبے میں شامل ہی نہ تھی۔ وہ تو سندھیا کو پنڈاروں سے بدعہدی کی سزا دینے آیا تھا اور اس کے سرحدی علاقے تاخت و تاراج کر کے نکل جانا چاہتا تھا۔ ٹلے سے اترتے ہی اس نے واپسی کا اشارہ کیا۔ فضا میں یکے بعد دیگرے 3 بار بگل کی آواز گونجی۔ پنڈارے مال و اسباب کے پشتارے گھوڑوں پر لادے بستی سے نکلے اور جنوب کی طرف ہو لیے۔ مرہٹا لشکر نے دور ہی سے انہیں فرار ہوتے دیکھا تو گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ لشکر کا سردار جو کوئی بھی تھا یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ لوٹ مار کرنے والے گروہ کو سزا دینے کا بہترین موقع وہی ہوتا ہے جب وہ مال غنیمت سمیٹ کر فرار ہو رہا ہو۔ پنڈاروں کی افراتفری سے مرہٹا سردار نے یہ بھی بھانپ لیا کہ وہ مقابلہ کرنے کے بجائے لوٹ کا سامان لے کر نکل جانے ہی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس کمزوری کو بھانپ کر اس نے حملہ کا حکم دیا اور اپنا گھوڑا بھاگتے ہوئے پنڈاروں کے تعاقب میں ڈال دیا۔ مرہٹا سردار کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ لوٹ مار کرنے والے پنڈارے کریم خان روہیلا کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ خود ان کی کمان کر رہا ہے۔ کریم خان کی کمان میں لڑنے والے پنڈارے
جنگل کے چیتوں سے بھی زیادہ خونخوار ثابت ہوئے تھے، مگر اب وہی پنڈارے گیدڑوں کی طرح فرار ہو رہے تھے، اور خود کریم خان ایسا بہادر سردار اپنے سواروں کو لے کر اس طرح بھاگا تھا جیسے دشمن سے خوف زدہ ہو۔ اس کی اس کمزوری کو دیکھ کر مرہٹے شیر ہو گئے۔ بستی کے جنوب میں اونچے ٹیلوں کی ایک قطار دور تک چلی گئی تھی، اور ٹیلوں کی یہی قطار پنڈاروں اور مرہٹوں کے درمیان فصیل بن کر حائل ہو گئی۔ کریم خان چھاپا مارنے اور لوٹ مار کرنے کے علاوہ فنون جنگ کا بھی ماہر تھا، مگر مرہٹا لشکر کو دیکھ کر وہ جس بدحواسی میں فرار ہوا، اس سے روہیلے نواب کی جنگی مہارت کا بھرم کھل گیا، اور اب مرہٹا سردار چاہتا تھا کہ اس کے پنڈاروں کو ٹیلوں کے آس پاس گھیر کر ہلاک کر دے۔ مگر جو ہی مرہٹا سوار ٹیلوں کے قریب پہنچے، کریم خان کا نائب نامدار خان اپنے چھپے ہوئے سواروں کو لے کر نکلا اور بلائے ناگہانی بن کر حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑا۔ مرہٹا سردار اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ بھاگنے والوں نے اپنی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا تھا، لیکن پنڈاروں کے جوابی حملے نے اس کی خوش فہمی کا خاتمہ کر دیا، اور مرہٹا سردار کو یک لخت تعاقب کی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بکھرے ہوئے پنڈاروں نے مرہٹا سواروں کا راستہ اس طرح کاٹا کہ ہراول دستہ خاک و خون میں لوٹ گیا۔ توڑے دار بندوقوں کی پہلی باڑ نے تعاقب کرنے کا سارا منصوبہ غارت کر دیا۔ نیزوں کے پھل گردوں میں اترتے چلے گئے، اور آن کی آن میں میدان مرہٹوں کی لاشوں سے پٹ گیا۔ پنڈارے نہ تو کسی پر رحم کے طلبگار تھے اور نہ کسی پر رحم کرتے تھے۔ انہوں نے اس دھندی سے حملہ کیا کہ مرہٹوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ ناگہاں بگل کی دوسری آواز کے ساتھ ہی پنڈاروں کا دوسرا دستہ ٹیلوں کی اوٹ سے نمودار ہوا، اور مرہٹا سردار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی سپاہ کو ان خونی ٹیلوں سے دور ہٹا لے۔ اس کے اشارے پر واپسی کا ترم بجا اور سوار پیچھے ہٹنے لگے۔ مرہٹے پنڈاروں کی جنگی چالوں کو سمجھتے اور جانتے تھے۔ گروہ در گروہ چھپے ہوئے سوار دشمن پر کس طرح بجلی بن کر گرتے ہیں۔ کیا خبر ٹیلوں کے پیچھے کوئی تیسرا دستہ بھی گھات میں بیٹھا ہو۔ واپسی کے اشارے پر لڑتے مڑتے سوار پنڈاروں کے حملے کی زد سے باہر نکل آئے۔ مرہٹا سردار نے اپنے عقبی رسالہ کو ایک خاص ترتیب سے کھڑا کیا۔ جب پنڈارے مرہٹا سواروں کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھے تو انہیں گھیر لیا جائے۔ نامدار خان نے پلٹتے ہوئے مرہٹا سواروں پر ضرب ضرور لگائی، لیکن ان کے تعاقب کی غلطی نہیں کی، بلکہ اپنے سواروں کو لے کر ایک بار پھر ٹیلوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ مرہٹا سردار اسے بھی ایک جنگی چال سمجھا اور اپنی فوج کی صف بندی کرنے لگا، تاکہ پنڈاروں کو کسی دوسرے چھاپے کا موقع نہ مل سکے۔ اس کا خیال تھا پنڈارے ایک بار پھر چھپ کر حملہ کریں گے، لیکن کافی انتظار کے بعد جب وہ ٹیلوں کی اوٹ سے باہر نہ نکلے تو مرہٹا سردار نے خود ان پر چھاپا مارنے کا منصوبہ بنایا، اور جب ایک گشتی دستہ ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تو ٹیلوں کے اس پار میدان خالی پڑا تھا، اور پنڈارے انتہائی خاموشی کے ساتھ گوالیار کی سرحد بھی پار کر گئے تھے۔ اس اطلاع پر مرہٹا سردار سر پیٹ کر رہ گیا۔ وہ گوالیار سے کریم خان کی سرکوبی کے لیے آیا تھا، لیکن کریم خان کے پنڈارے سرحدی دیہات کو تاخت و تاراج بھی کر گئے اور حملہ آور مرہٹا فوج پر تباہ کن ضرب بھی لگا گئے تھے۔ مرنے والے سواروں کی لاشیں اکٹھی کی گئیں تو ان کی تعداد 300 سے تجاوز کر رہی تھی۔ زخمی ہونے والے 500-600 کے درمیان تھے۔ زری پٹی کے کئی علم خاک میں اٹے پڑے تھے۔ مرہٹا سردار زخمی سانپ کی طرح بل کھانے لگا۔ عجیب بات یہ تھی، پنڈاروں نے اپنے کسی سوار کی لاش میدان میں نہیں چھوڑی۔ وہ لاشوں اور زخمیوں کو اپنے ساتھ ہی لے گئے، اور مرہٹا سردار کے دل و دماغ پر اپنی فوجی دہشت کی نہ مٹنے والی تحریریں رقم کر گئے تھے۔ کریم خان کی سرحدی طاقت اور مرہٹا لشکر کی ناکامی کا افسانہ گوالیار کے راج محل میں پہنچا تو مہارانی بیجا بائی کو سندھیا پر برسنے اور سرزنش کرنے کا ایک عمدہ موقع ہاتھ آ گیا۔
جو پہلے ہی اپنے شوہر سے ناراض اور اس کے نئے مشیروں کے خلاف اپنے خیالات کے اظہار کا بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ بیجا بائی سرجی راؤ کٹہگی ایسے راجپوت سردار کی بیٹی اور مہاراجہ سندھیا کے مزاج میں بہت دخل رکھتی تھی۔ دولت راؤ سندھیا راجنیتی کے کاموں میں کمزور اور ایک ضعیف الرائے حکمران تھا، مگر حسن پرستی اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ سلطنت کے ہوشیار مشیر اور چالاک مصاحب اس کی اس کمزوری سے خوب فائدہ اٹھاتے اور حسین نذرانے پیش کر کے اپنا مطلب نکالنے کے ساتھ ساتھ مہاراجہ کی رائے بھی تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ خود سرجی راؤ کٹہگی بھی اسی طرح وزارت عثمہ کی مزنت تک پہنچا تھا۔ بیجا بائی حسن و خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس سے شادی کے بعد دولت راؤ سندھیا نے سرجی راؤ کو 1804 میں گوالیار کا راج منتری مقرر کر دیا، کیونکہ اسی سال پہلے راج منتری وٹل پنت نے وفات پائی تھی۔ وٹل پنت وہ شخص تھا جس نے منشی کنول نین کے ذریعے کمپنی سرکار کے ہندوستانی گورنر جنرل لارڈ ویزلی کے ساتھ دوستی کے عہد و پیمان کر کے مہاراجہ سندھیا کو انگریزی خطروں سے نجات دلائی تھی۔ سرجی راؤ نے برسر اقتدار آتے ہی سلطنت کے داخلی امور میں بہت سی تبدیلیاں کر دی، مگر مہاراجہ کو ان تبدیلیوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ تو سلطنت کا تمام کاروبار سرجی راؤ کٹہگی کے سپرد کر کے بیجا بائی کے حسن و جمال کی فسوکاریوں میں کھو گیا تھا۔ راج محل میں شب و روز عیش و نشاط کی محفلیں آراستہ ہونے لگی اور بیجا بائی نے مرہٹا مہاراج کو پوری طرح اپنے حسن کے جلووں کا اسیر کر لیا تھا۔ محل کے اندر بیجا بائی کی اور محل کے باہر سرجی راؤ کی حکومت تھی۔ سرجی راؤ طبیعت کا سخت اور ظلم و تشدد کو اپنا شخصی دبدبہ کی کلید سمجھتا تھا۔ ایک تو خود سر راجپوت، دوسرے مہاراجہ کا سسر، محل کے اندر باہر اسی کا حکم چلتا، کسی کو اس کے خلاف دم مارنے کی جرت نہ تھی۔ اس نے منشی کنول نین کو بھی تختہ مشق بنایا، جو مہاراج کے سامنے اکثر و بیشتر کمپنی سرکار کے گن گاتا رہتا تھا۔ کنول نین نے جب دیکھا کہ اب اس کی دال نہیں گلتی تو سرجی راؤ کے مظالم سے تنگ آ کر دہلی چلا گیا۔ منشی کنول نین کے دربارے گوالیار سے الگ ہوتے ہی راجپوت اور مرہٹا سرداروں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی ہونے لگی۔ بیجا بائی راجپوتنی تھی، دربار میں اسے راجپوتوں کے علاوہ مرہٹا سرداروں کے مرتبہ و مقام کا خیال بھی رکھنا پڑتا تھا، لیکن سرجی راؤ کے اقتدار کے خلاف جو لہر اندر ہی اندر حرکت کر رہی تھی وہ اسے نہ روک سکی۔ سازشیں دربار گوالیار کی روایت بن چکی تھی اور بیجا بائی کا حسن بھی اپنے باپ کے اقتدار کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ صرف 2 سال کے اندر دولت راؤ سندھیا نے سرجی راؤ کٹہگی کو اقتدار سے الگ کر دیا اور 1806 میں مرہٹا سردار امباجی راج منتری کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس غزل و نصب کے درمیان بھی بیجا بائی اگرچہ راج محلوں پر حکومت کرتی تھی اور مہاراجہ سندھیا کی دلچسپی کم نہ ہوئی تھی، مگر وہ اس امر سے غافل نہ تھی کہ مہاراجہ کے ارد گرد مرہٹا دوشیزاؤں کا جھمگٹا سا رہنے لگا تھا، جن کی خوبصورتی اور سڈول جسموں کی کشش نے اس کے شوہر کے مزاج کو بڑی حد تک بدل دیا تھا۔ اب وہ بیجا بائی کے بجائے ان مرہٹا لڑکیوں میں زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا، جو حسن کا نذرانہ بن کر مہاراج کی خدمت میں پہنچی تھی۔ ان ایام میں دولت راؤ سندھیا راج محل کی راجپوت باندیوں پر بھی بہت کم توجہ دیتا، کیونکہ ان کی جگہ مرہٹا باندیاں، جن کے حسین بدن ڈھولکیوں اور سارنگیوں کی طرح ہر وقت کسے رہتے تھے، اس کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ سرجی راؤ کو اقتدار سے محروم کرنے میں ان حسین سازشوں کا بڑا دخل تھا۔ بیجا بائی کئی مشیروں کو ذلیل بھی کر چکی تھی، جو مرہٹا حکمران کی رنگین مزاجی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن دولت راؤ سندھیا کے مزاج کو تبدیل کر دینا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ بیجا بائی کے نگرانی کے باعث وہ کسی قدر محتاط ضرور ہو گیا اور اس سے دبنے بھی لگا تھا، لیکن اپنی عادت ترک نہ کر سکا۔
جہاں کوئی اچھی صورت دیکھی وہیں طبیعت مچل جاتی۔ اس کی یہی حسین کمزوری بیجا بائی پر قیامت بن کر ٹوٹتی تھی۔ سرجی راؤ کی علیحدگی اور امبا جی کے برسر اقتدار آتے ہی جو سب سے بڑی تبدیلی عمل میں آئی وہ یہ تھی کہ مہاراجا نے منشی کنول نین کو دوبارہ گوالیار میں طلب کر لیا، کیونکہ وہ کمپنی سرکار کے ساتھ کوئی نیا معاہدہ کرنا چاہتا تھا اور اس مقصد کے لیے منشی کنول نین سے بہتر محرر اور کوئی نہ تھا۔ مگر انگریز کو اصرار تھا کہ مہاراجا اپنی فوج سے پنڈاروں کو نکال باہر کرے اور ان کی مختلف ٹکڑیوں کی بیخ کنی میں جو ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی سرکار انگلیشیا کا ہاتھ بٹائے۔ دولت راؤ سندھیا خود بھی پنڈاروں کی طاقت سے پریشان اور ان کی عسکری قوت توڑ دینا چاہتا تھا، جو اسی کے مرہٹا حریف مہاراجا جسونت راؤ ہولکر والی اندور کی شہ پر گوالیار میں لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ منشی کنول نین کی سفارش پر اس نے ایک مرہٹا سردار نارو کو زری پٹی کے پرچم دے کر پنڈاروں کی سرکوبی پر مامور کر دیا تھا اور کریم خان روہیلا انہی پرچموں کو رونتا ہوا نکل گیا تھا۔ اس خبر نے دربار گوالیار میں ایک تھرتھری سی پیدا کر دی۔ امبا جی اور منشی کنول نین مہاراجا کو مرہٹا لشکر کی ناکامی کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے۔ اب مہارانی بیجا بائی کو موقع ملا تھا کہ وہ اپنے باپ کے دشمنوں کو ذلیل کر سکے اور سندھیا کو اس کی غلطیوں کا احساس دلائے۔ گوالیار کے راج محل میں بھی کریم خان کی سرحدی لوٹ مار اور مرہٹا لشکر کی شکست و ناکامی پر چیمگوئیاں ہو رہی تھی۔ یہ بات سب کے لیے پریشان کن تھی کہ کریم خان جو ایک چھوٹی سی پنڈارا ریاست کا نواب ہے مرہٹا لشکر کو شکست دے کر نکل گیا۔ مہاراجا دولت راؤ سندھیا جب دربار سے فارغ ہو کر راج محل میں داخل ہوا تو یہاں بھی سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا، کیا مرہٹا سلطنت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ پنڈاروں پر قابو پانے کی طاقت بھی نہیں رکھتی؟